وہب بن عمرو گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چغلے کرتا پھرتا۔ کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چیڑی کٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کو فرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جھکا نکلا۔ لوگوں نے اس سے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوش آمد باندھ باندھ کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہب نے اپنی چیڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو تم بھی بولو گے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ اس نے نخوت سے کہا۔ وہب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف۔ یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آواز کے ساتھ۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جانچ دیتا کہ آپ اور آپ کی یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہی بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہب نے اپنی چیڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا موڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا۔ بس کیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی خوش آمدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بھی چین ہوا۔ کافی دیر ہو گئی اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہو۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چمگوئیاں ہونے لگی، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نمودار ہوئے۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہب اس سے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بھی ساختہ کہا تو کہکہوں سے فضا گونج اٹھی۔